وہ ایک نام نہاد مولوی جس کے اندر نہ دم ہے نہ خم ہے، اس فقیر کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ حدیث لوگوں کو سمجھا رہا ہے بٹھا کر، اور حدیث کی کتابیں کھول کے بتا رہا ہے، جس سے اقامت کا یہ ثبوت ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ کھڑے حبیب اللہ، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دیکھیے ایک بات سنیں، میرا مزاج تقریر میں تبھی لگتا ہے جب تقریر سننے والے جو ہے غور سے سنیں، یاد رکھیں، ورنہ مجھے بالکل نہیں، میری توجہ نہیں اس طرف جاتی ہے کہ میں تقریر مزید جب مفتی صاحب آئیں گے تب دیکھنا ان کو یہی دیکھنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں، ادب والوں کا کام یہ نہیں، اور ہم ادب والے ہیں اور ہماری جماعت بھی ادب والی ہے، اور اس ادب والی جماعت کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اس میں سنت مصطفیٰ بھی موجود ہے اور مسلمین کی جماعت بھی ہے، اور یہی حدیث پاک میں فرمایا گیا من شذ فی النار، جو اس جماعت سے الگ ہٹ گیا وہ جہنم میں بھی الگ ڈال دیا جائے گا۔ خیر، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم کو بولے سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ دکھا نہیں چلا۔ بہتوں نے قرآن کا ترجمہ کیا جن کا نام لینا قابل ذکر نہیں، جن کا نام قابل ذکر نہیں وہ ہمارے لیے قابل ذکر نہیں، وہ ہماری نظروں سے گرے، ارے وہ ہماری نظروں سے کیا مصطفیٰ کی نظر سے گرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر مصطفیٰ کا ادب نہیں، انداز حسینوں کو دکھائے نہیں جا سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی جو ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ ہم ادب والے ہیں تو ہم نے راستہ دیکھا ہوا ہے، راستہ دیکھا ہوا ہے۔ دیوبند والے کہتے ہیں راستہ دکھا دے، قادیان والے کہتے ہیں راستہ دکھا دے، نجد والے کہتے ہیں راستہ دکھا دے، غیر مقلدین کہتے ہیں راستہ دکھا دو۔ جتنے بھی فرقے آئے رب کی بارگاہ میں اہدنا الصراط المستقیم کا جب وہ ترجمہ کرنے لگے قرآن کا، اس آیت کریمہ کا، تو وہ کہنے لگے سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع نجدیت و وہابیت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں ترجمہ کنز الایمان
قرآن کے ترجمہ کا نام یاد رکھے، کنزل ایمان کا خزانہ، ایمان دا خزانہ۔ تو ایمان دا خزانہ لبے گا، قرآن کو لبے گا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، ہم کو سیدھی راہ ماشاءاللہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دکھانے والے تو مصطفیٰ آئے تھے دکھانے۔ مصطفیٰ نے صحابہ کو دکھائی، صحابہ نے تابعین کو دکھائی، اہل بیت اطہار کو مصطفیٰ نے دکھائی، سیدھی راہ مصطفیٰ نے اپنے اہل بیت کو دکھا دیا، امام حسن مجتبیٰ کو دکھا دیا، حسین شہید کربلا کو دکھا دیا۔ اس لیے کہ جب یزید سیدھی راہ نہیں چل رہا تھا تو حسین نے کہا سیدھی راہ ہم چلیں گے۔ 72 نفوس قدسیہ اور جو جانسار آنے اہل بیت وہ یزید کا جو ہے ساتھ چھوڑ کر وہ حضرت امام حسین کا ساتھ لے کر سیدھی راہ چلنے لگے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ چلا، تو ہم کو سیدھی راہ دکھائی کس نے؟ صحابہ نے دکھائی، صحابہ کو تابعین نے دکھائی، صحابہ نے تابعین تابعین کو دکھائی، اس کے بعد ائمہ مجتہدین نے دیکھی اور اسی پہ چلتے رہے۔ ان کے بعد ہمارے اور آپ کے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سیدھی راہ دیکھی ہوئی تھی، اب وہ چل رہے ہیں اسی راہ پہ۔ ان کے مرید آج چل رہے گے نہیں چل رہے؟ آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلنے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ چلنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیں گے نا انشاءاللہ؟ اب اس راہ نہیں چلیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اس راہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور اس راہ نہ چلانا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا تیرا، غضب جبار ہوا، غضب قہار ہوا۔ اے پروردگار جن پر تیرا غضب ہوا اور جو تیری راہ سے گمراہ ہو گئے، مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک گئے، کسی نے یہ عقیدہ رکھ دیا کہ نبی نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، بولا نعوذ باللہ، ایسا ترجمہ کیا، کتابوں میں لکھ دیا، قرآن کا ترجمہ بھی انہوں نے غلط کر دیا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، شافع روز شمار، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے ہم کو راستہ دکھا دیا، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا۔ اب کچھ لوگ جو ہے اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت، اس پر سلکا یسلک سلکن فہو سالک، وسلکا یسلک سلکن فہو مسلوک۔ اسی سے آگے اب مسلک کا معنی ہے وہ راستہ جس پر چلا جائے، وہی اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق جو آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، آیت کریمہ میں وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، وہی مسلک، بولو بلند آواز سے پیچھے تک بولو، وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کیوں اتنی جو ہے ان کو اتنی عزت ملی، اتنی رفعت ملی، کیوں کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ ادب کے ساتھ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ سب کے مہمان ہیں، آپ توجہ سے سنیں اور ادب سے پیش آئیں، ادب سے۔ تو ہمارا کیا مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک غوث اعظم ہے، اور مسلک غوث اعظم ہی مسلک ابو بکر صدیق ہے، اور وہی مسلک مصطفیٰ کریم ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے، وہی ہمارا اور آپ کا دین ہے۔ آج دنیا بھٹک رہی ہے فروعی مسائل میں، اور کبھی اقامت کے مسئلے میں آپ کو الجھایا جا رہا ہے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ اذان جو ہے، اقامت جو ہے وہ
کھڑے ہو کے سننا. کیسے؟ یہ سب. اور وہ ایک آپ نے مجھے بھیجی تھی نا، کلپ بھیجی تھی، تو جب میں نے سنا وہ ایک نام نہاد مولوی جس کے اندر نہ دم ہے نہ خم ہے، اس فقیر کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے. وہ حدیث لوگوں کو سمجھا رہا ہے بٹھا کر، اور حدیث کی کتابیں کھول کے بتا رہا ہے، جس سے اقامت کا یہ ثبوت ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوا جائے، اور اسی میں بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. اگر آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے، امام احمد رضا کا کنز ایمان پڑھنا ہوگا، اور امام احمد رضا کے مسلک کا نام لینا ہوگا. جہاں امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، شیطان کا ٹولہ. مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا.